فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے کلمہ توحید کے معانی اور ان کے غلط تفسیرات کو بیان کیا تھا. آج کی اس ویڈیو میں کلمہ توحید کے ارکان کو بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے کتنے رکن ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، یہ جان لینا زیادہ ضروری ہے کہ ارکان کسے کہتے ہیں، ارکان کی تعریف کیا ہے. یہ رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں ہوا ما یتوقف علیہ وجود الشیء وہو داخل فیہ. یعنی رکن وہ چیز ہے جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہو، یعنی جس کے بغیر وہ چیز وجود میں نہ آ سکے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بھی ارکان ہیں. مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا نماز کا ایک رکن ہے. رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع بھی نماز کا ایک رکن ہے. اگر ہم اس میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیں تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم اس میں سے کسی رکن کو نکال دیں تو کیا نماز کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح کلمہ توحید کے بھی رکن ہیں. اگر ان میں سے ایک رکن کو ہٹا دیا جائے، ایک کو نہ مانا جائے اور دوسرے کو مانا جائے، تو پھر کلمہ توحید کا وجود نہیں ہو سکتا. اور یہ رکن جو ہوتا ہے، یہ رکن شے میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس سے باہر نہیں ہوتا. جیسے قیام ہے، یہ نماز کے اندر ہے. رکوع ہے، نماز کے اندر ہے. سجدہ ہے، نماز کے اندر ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کے بھی ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، ایک نفی اور دوسرا اثبات. لا الہ یہ رکن اول ہے جس کو نفی کہتے ہیں، اور الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے جس کو اثبات کہتے ہیں. رکن اول کا کیا مطلب ہے، یعنی نفی کا کیا مطلب ہے، اور رکن ثانی یعنی اثبات کا کیا مطلب ہے. رکن اول کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو یہ رکن اول باطل قرار دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کے انکار کو واجب قرار دیتا ہے. یہ ہے رکن اول کا مطلب. اور رکن ثانی یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کو یہ واجب قرار دیتا ہے. یہ ہے ان دونوں رکن کے مطلب. دونوں رکن کے یہ معنی قرآن کریم کے بہت سی آیتوں میں آیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. اب غور کریں اس آیت میں جو پہلا جملہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ
رکن اول یعنی نفی کا معنی ہے، جو طاغوت کا انکار کرے، اور طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو یہ پہلا جملہ رکن اول یعنی لا الہ کا معنی ہے، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ یہ رکن ثانی یعنی الا اللہ کا معنی ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان سے بری ہوں، میں ان سے الگ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر جس نے مجھے پیدا کیا یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اگر ان آیتوں میں ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت میں جو یہ جملہ ہے اننی براء، یہ پہلے رکن یعنی نفی کا معنی ہے، اور الا الذی فطرنی یہ دوسرے رکن یعنی اس بات کا معنی ہے۔ تو یہ معنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے جو ہم کلمہ توحید میں اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کلمہ توحید کے ارکان، ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان اس کے ذریعے مضبوط ہو۔ کما حق اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اور میں ایک سوال پوچھوں اس کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرنے کے لیے اللہ الہ کہتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے سے صرف اس بات ہوتا ہے اور اس میں نفی نہیں ہے، اور کلمہ توحید میں نفی اور اس بات دونوں ہے، گویا ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ کیا اس طرح ذکر کرنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اس بات کر رہے ہیں، یعنی مان رہے ہیں کہ اللہ ہے لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لا الہ لا الہ لا الہ کہہ کر کے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ذکر اگر کرنا ہے تو دونوں ارکان کو ملا کر کے کرنا ہے تاکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اور اگر کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کا عقیدہ خطرے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کو قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ جب تک ہم اس کے صحیح معنی، ان کے ارکان کو نہیں جانیں گے، ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کیسے کہہ سکیں گے، اور کیسے ہمیں یقین ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں اور صحیح کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا کم پڑھے لکھے ہیں، یا پڑھے لکھے ہیں اور دینی تعلیم سے ان کا تعلق نہیں ہے، مشکل ہو، میری یہ بات ان کے لیے مشکل ہو، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کما حق سمجھ سکیں۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔